آج تک کبھی آپ نے دیکھا کہ بے نمازی مرنے والا تھا، اس کو موت نے کہا، فرشتے نے آ کے مرنے والے ہو توبہ کر لو؟ کبھی دیکھا؟ بے نمازی جب مرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے نمازی مرے گا، چاہے کسی درجے کا ہو، چاہے کسی منصب کا ہو، مگر حضور فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا اتنی پیاس لگے گی کہ 7 سمندروں کا پانی بھی مرتے وقت پی لے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی، ایسی پیاس کی شدت سے مرے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے آقا کہ بے نمازی قیامت کے دن، اچھا ایک نئی بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے لوگوں نے لوگوں کو یہ سمجھا دیا، اب تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو تم انہی کے ساتھ اٹھو گے، تم فلاں پیر کے ماننے والے ہو، یہ تم نے کس نے بتائی ہے؟ یہ بات بے وجہ کی بات تم نے اپنے دماغ میں بھر لی ہے، اسے باہر نکالو۔ یہ کون سی آپ کا ایمان ہے کہ آپ اجمیر شریف تو چلے گئے، عرس تو آپ نے کر لیا، مگر نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھی الا ماشاءاللہ؟ یہ کون سی محبت ہے آپ کی کہ آپ کلیہ شریف تو اتنی دور چلے گئے 8-9 گھنٹے کا سفر کر کے، اور آپ تشریف واپس بھی لے آئے، مگر نہ راستے میں آپ کو نماز کی توفیق ہوئی نہ جاتے میں توفیق ہوئی۔ غریب نواز کے پاؤں میں چھالے پڑ رہے ہیں، پھر پھوٹ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے عطائے رسول آرام کرے، اب پاؤں میں آپ کے زخم ہو گئے ہیں۔ فرماتے معین الدین تب تک آرام نہیں کرے گا جب ہندوستان کے گھر گھر میں اسلام کا پیغام نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے دوستوں، جن اولیاء کرام کے اعراس میں آپ جاتے ہیں، بے شک عرصوں میں برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر بے نمازی کے لیے کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور جو تو تمہیں کسی نے سمجھایا نا تم فلاں پیر کے مرید ہو اسی کے ساتھ اٹھو گے، یہ سب خام خیالی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر تم نماز سے دور ہو تو سمجھو اسے تمہارے پیر نے تو یہ کہا کہ تم اس کے ساتھ اٹھو گے، مگر کائنات کے سب سے عظیم پیر نے یہ ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے، میرے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، جو بے نمازی ہے قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اب اگر پیر نماز نہیں پڑھے گا تو وہ بھی فرعون کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر مرید نماز نہیں پڑھے گا تو وہ بھی نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ مگر بے نمازی پہ کبھی ایسا دیکھا کہ مرنے سے پہلے قاری یوسف صاحب کبھی ایسا دیکھا گیا کہ بے نمازی کو توفیق ملی ہو؟ نہیں ایسے ہی۔ اچھا دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والے کو؟ امام صاحب، اب ان کا نام حضرت عطا المصطفیٰ صاحب، یہ بریلی شریف ضلع کے ہیں، ہمارے لیے بابرکت ہیں۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ کسی شرابی کو، حالانکہ شرابی اکیلا شراب نہیں پیتا، وہ اپنے بچوں کا فیوچر مستقبل پی جاتا ہے، اپنی بیوی کے ارمان پی جاتا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت پی جاتا ہے، اپنی بہنوں کی عزتوں میں وہ میاں داغ لگا دیتا ہے کہ ان کو تانے ملتے ہیں، تو شرابی کی بے بہن ہے، تو شرابی کا بیٹا ہے۔ شراب پینا، اتنے حضور نے فرمایا یہ جو ہے ام الخبائث ہے، یہ برائیوں کی ماں ہے شراب۔ اب مگر شرابی کو پہلا جو مشروب ملے گا، جب اس کو پیاس میں لگے گی تو جہنمیوں کا پیپ ملے گا، مگر آج تک کسی بے نمازی سے موت نہیں کہا تو توبہ کر لو ورنہ اسی حال میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سود کھانا حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سود کھانے والے سے کبھی کہا ہو کہ محشر والے دن یہ سود کھانے والوں کے پیٹ بڑے ہوں گے، جسم چھوٹے ہوں گے، ان کے توازن کو ان کی توند بگاڑ دے گی، یعنی ان کا جو بیلنس ہے نا، ان کا ویٹ اس کو جو ہے وہ ایک جگہ نہیں رہنے دے گا، یہ اٹھیں گے گریں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے، اور یہ پورے میدان میں ہوں گے۔ اہل محشر پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو زنا کرتے تھے، زنا یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، سود۔ ان کی توندیں آج ان کے سود کی صورت میں بڑی ہو گئی ہیں۔ سود کھانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے برا کام ہے، بے شک۔ مگر آج تک کبھی کسی سود کھانے والے کے پاس کسی فرشتے نے آ کے یہ نہیں کہا کہ تو توبہ کر لے ورنہ جہنم میں جائے گا۔ کبھی کسی ماں باپ سے بدتمیزی سے بولنے والے بدتمیز اور اس بدبخت انسان سے کبھی موت نے نہیں کہا۔ اب سنو، میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد، آپ غوث العظم کے اس فرمان کو اپنے موبائلوں میں لکھیں، اسٹیٹس پہ لگائیں،
بیویوں کو سنائیں، بچوں کو سنائیں، یاروں کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں. اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے. غوث العظم فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا بولو، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. سبحان اللہ. موت تجھے، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. دیکھیں آپ، یہ بری موت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کی زیادہ طلبی. ذرا سوچئے، غور کیجئے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی دو خواہشیں جوان ہوتی ہیں، ایک جینے کی تمنا، دوسرا اس کے پیسے کی خواہش. حضور فرماتے ہیں انسان کو اگر اللہ ایک جنگل بھر کے سونا بھی دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کر دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے نکل جائے گا. اس کی جو حوث ہے اس کو یہی بجھا سکتا ہے. کون؟ یہ قبر کی مٹی. آپ میری طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا نہیں صبح دولت، شام دولت، غریب نکلتے گئے مگر غریبوں کو نہیں دیا. مجھے اپنا پیسہ محفوظ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، بچانا ہے. یتیموں کو نہیں دیا، یتیموں کو نہیں دیا، اپنی پریشان بہنوں کو نہیں دیا، اپنے پریشان بھائیوں کو نہیں دیا. تکلیف میں رہے پڑوسی مگر میں نے پیسہ نہیں دیا. کیوں؟ میرا خیال یہ تھا پلاٹنگ میں انویسٹ کروں تو بچ جائے گا. میں اپنا پیسہ اگر میں جو ہے وہ بینکوں میں جمع کروں گا تو بچ جائے گا. میں اپنا پیسہ اگر یہاں وہاں لگاؤں گا تو بچ جائے گا. نہیں 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 میرے بھائی، یہ بچے گا نہیں پیسہ. یہ تیری غلطی ہے. میری طرف دیکھ، یہ تیرا پیسہ نہیں بچا. اما عائشہ فرماتی ہے حضور نے ایک بکرے کو ذبح کروایا اور پھر اس کو بانٹ دیا، پھر تشریف لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا عائشہ کتنا بچا ہے؟ میں نے ایک کٹوری دکھائی، یا رسول اللہ یہ چند بوٹیاں بچی ہیں. حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ بچا یہ نہیں ہے، بچا وہ نہیں ہے جو یہ اس کٹوری میں ہے، بلکہ بچا وہ ہے جو اللہ کے غریب بندوں تک پہنچ گیا ہے. بچا وہ ہے جو حاجت مندوں تک پہنچ گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہوا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو پلاٹنگ میں انویسٹ ہو گیا ہے. اور مالدار قسم کے غریبوں سنو، مالدار قسم کے غریبوں، یہ جو تمہاری بہنیں روتی رہی اور تم نے ان کے آنسو نہ پوچھے، یہ پیسہ تمہارا نہیں بچا ہے. اور وہ تمہارا پیسہ نہیں بچا جو تم نے مدارس میں نہ لگایا، وہ تمہارا پیسہ نہیں بچا جو تم نے مساجد میں نہ لگایا. لوگ کہتے ہیں کون اپنی قبر میں پیسہ لے کے گیا ہے؟ میں کہتا ہوں لے کے گیا ہے اور لے کے جائے گا ہر وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا. وہ قبر میں بعد میں جائے گا، اس کا پیسہ پہلے ہی چلا جائے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل. پیچھے والے ذرا آپ بھی بول دو، ذرا زور سے. گردن تو ہلا رہے ہو، ہاتھ بھی ذرا ہلا کے بولو سبحان اللہ. اس کا مطلب میری طرف دیکھو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اب یہ دوسری، اب دیکھیں آپ دوسرا اس میں پیغام. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نہیں، یہاں تک کہ قبروں کے منہ دیکھ لیے. پھر کیا ہوگا؟ ایسی چھوڑ دی جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اب دیکھو ذرا سنو، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، جلد، جلدی بولو ہاں ہاں جلد. پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. یہاں پھر کا اضافہ ہے، سمجھا رہا ہوں، پھر سمجھا رہا ہوں. یعنی مولا علی سے پوچھا گیا اے علی یہ اللہ نے ایک ہی مرتبہ ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی فرماتے اللہ نے سما کا اضافہ کیا ہے، لہذا ڈر جاؤ. ایک مرتبہ قبر میں حساب دینا ہوگا، ایک مرتبہ حشر میں، ایک مرتبہ قبر میں جانو گے، ایک مرتبہ حشر میں جانو گے. بے شک بے شک. ادھر دیکھو، موت تجھے حال بدلنے. اچھا آپ کو لگتا ہے آپ مرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. عمر کیا ہے آپ کی؟ 18 سال مردہ ہے قبر میں، 15 سال ہے، 1 دن کا بچہ ہے، 10 دن کے ہے، آپ 10 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں. آپ کو قبر ملے گی 45 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال. جس بھی عمر میں آپ جی رہے ہیں اس کا مردہ قبر میں یہ پیغام دے رہا ہے مجھ کو بھی لگتا تھا میں اس عمر میں نہیں مروں گا مگر موت آ گئی. اور موت کسی کو حال بدلنے
نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریبوں کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو چھوڑے، نہ فقیر کو چھوڑے، نہ بادشاہ کو، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ پیر کو چھوڑے، نہ مرید کو چھوڑے، اجل نہیں چھوڑا، نہ خسرا نہ دارا، اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سدھارا، رکھا رہ گیا یہیں تھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیسے کیسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، یہ تقریر کرنے والا ایک دن یہاں نہیں ہوگا، سننے والے بھی نہیں ہوں گے، یہ کوئی 50 سال بھی نہیں گزریں گے کہ سب کو نام و نشان مٹتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں کس کا راہ، وہ کہے ذوق نے کہا تھا، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو جب تک چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اور اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ انسان کو لگتا ہے کہ ابھی تو میں نہیں بنوں گا اس ٹریک پہ، نہیں ابھی نہیں۔ حضور فرماتے چکے عمر کے ساتھ انسان کی جینے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان ہے، ایک نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان، فلم دیکھ کے وہ تھیٹر سے باہر نکلا ہے، ایک گندی گھٹیا قسم کی فلم تو ویسے بھی گھٹیا ہوتی ہے، وہ اور زیادہ گھٹیا، باہر نکلا، اس نے بائک سٹارٹ کی، بڑا بہترین اس کے 6 ایپ تھے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ پسینہ بہاتا تھا، تب اس نے اپنا جسم بنایا تھا بالکل ورزشی، ایک دم ستا ہوا مضبوط جسم، اس کے جو ہے وہ بیچ میں اس کا خوبصورت شیپ بنا ہوا تھا۔ اب وہ اپنی بائک پہ بیٹھا ہے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری بائک ہے۔ اس نے کانوں میں لگایا اپنے جو ہے وہ ایئر بڈس، اور منہ میں اس نے گٹکا ڈالا ہے، اور تیزی کے ساتھ بائک چلائی، مگر موت نے اتنی بھی مہلت نہیں دی، منہ کا گٹکا تھونک دی، یا پھر اتنا بھی مہلت دے دیتی موت کہ وہ اپنے کانوں کا وہ گانا بند کر دیتا یا توبہ کر لیتا۔ نہیں، موت وہیں آئی اور وہیں سے وہ گر گیا، اور جیسے گرا ہے اس کا وہ حسین اور خوبصورت چہرہ، جس کے وہ ایک ایک حصے کے دانے کو بڑے چیک کرتا تھا، وہ پورا روڈ نے اکھاڑ دیا، اسے بالکل بیکار کر دیا، اس کو جو ہے نا وہ گر گیا، مر گیا، پوسٹ مارٹم ہاؤس میں پہنچ گیا۔ لو بھائی، یہ چلا تھا، یہ سمجھتا تھا مجھے جانا ہے اس تھیٹر کی اے سی چھوڑ کے اپنے روم کی اے سی میں، مگر نہیں، یہ قبر کی طرف چلنے لگا۔ پوسٹ مارٹم ہاؤس میں اس کو رکھ دیا گیا۔ اب اس کی ناک میں اور منہ میں مکھیاں چلنے لگی، سارا غرور، گھمنڈ، تکبر۔ کبھی آپ کا دل زیادہ سخت ہو جائے تو پوسٹ مارٹم ہاؤس بھی جایا کرو، وہاں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کس طرح کی موت ہے پوسٹ مارٹم والی، کہ اس کے بالکل کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، سارے کپڑے، جسم کے سارے کپڑے اتار دیے گئے، اور سارے کپڑے، چاہے مرد مرے چاہے عورت، بچہ، کوئی بھی نیچرل موت، ان نیچرل موت جو بھی مرے گا یہ غیر معمولی، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، پورے جسم۔ اچھا، پہلے ان کے پاس چھینی اور ہتھوڑی تھے، اب نہیں، وہ اپڈیٹ ہو گئے، ان کے پاس گلنڈر ہے، یہ لگائیں گے جیسے لکڑی کاٹتے ہیں، وہ پورا لگائیں گے، اور پورا سر کا تالوا اتار کے، اور پھر اس کے اندر سے جو بھی ان کو چیک کرنا، پھر یہ کر سے پوری پسلیاں پھاڑ کے پورا پیٹ پھاڑ دیں گے بیچ میں سے، اور موٹے موٹے ان کے پاس ہوتے ہیں سوئیاں، اور اس سوئی سے وہ موٹی سے اندر ڈالیں گے، کٹ کٹ کر کے اس میں وہ لگائیں گے۔ حالانکہ وہ پسلیاں نہیں جوڑتے، صرف انسان کے پیٹ کی کھال کو جوڑتے ہیں، اس سے انسان کا جسم بڑا جو ہے وہ لجگن ہو جاتا ہے، بالکل جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے لگائیں گے ٹانکے ایسے، اور پھر سر میں بھی لگائیں گے ٹانکے ادھر سے۔ میں نے 2018 میں ایک لڑکے کو غسل دیا تھا، اس کا میں نے ہاتھ پکڑا، تو پھر میں نے اس کے سر کے نیچے سے نا میں نے اس کے پانی ڈالنا چاہا، تو اس کی جو ہڈی تھی سفید میری انگلی پہ لگ گئی، اور پھر میرے خون نکلا۔ ایک صاحب بولے کیا آپ کو درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو مردہ کہتا ہے آرام سے، میرے غسل میں نرمی کر غسال، میرے غسل میں نرمی کر۔ اللہ اکبر، جب آپ مر جاؤ گے آپ کے رشتہ دار آپ کی انگوٹھی بھی نکال لیں گے، آپ کے کپڑے بھی اتار لیں گے، آپ کی ہر چیز، موبائلوں پہ ان کا زور ہوگا، مگر تمہارے جسم کو وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، انہیں ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد۔ حالانکہ غسل یہ آخری خدمت ہے، اس کو کر دینا چاہیے تھا، مگر غسل کے لیے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اللہ اکبر، جس کے لیے مرے اسی کے لیے ڈر بن گئے۔ اللہ اکبر، اس کا ہاتھ پکڑا، حضور فرماتے ہیں وہ کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑنے والے ذرا آسانی سے، ذرا نرمی سے میرے ہاتھ پکڑنے میں آسانی کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او مجھے دفن کرنے والوں، ذرا میرا ہاتھ آرام سے مجھے لے کے چلو دفن کرنے کے لیے، ذرا اپنے قدم کو ہلکے رکھو، تمہارے قدم کی آہٹ سے مجھ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے، جا کے بولے میری والدہ میں اب مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں، تو کہے تو تجھے اندر سے نکالوں، تجھے دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے۔ اندر سے آواز آئی نہ میرے عیسیٰ نہ، میری روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے میرے لال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، اگر آپ چند کتابیں پڑھ کے اللہ سے
سے ڈرنا بھول گئے ہیں تو نہایتی خسارے کا سودا آپ نے کر لیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وصال کا وقت ہے، بزرگ ہیں، داڑھی بالکل سفید ہے، کبھی رنگ سرخ، کبھی زرد، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی سرد، کبھی ان کا پیلا رنگ، کبھی ان کا لال رنگ، کبھی ہوش میں، کبھی غشی میں، کبھی ہوش میں۔ کسی نے کہا اتنے بڑے صحابی کو کیا موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں نہیں نہیں، موت سے ڈر نہیں لگا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب مردہ انسان مرتا ہے تو اس کو خبر ہو جاتی ہے جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، مالک ابو ہریرہ گنہگار ہے، موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو نہ بخشا تو ابو ہریرہ ہلاک ہو جائے گا مالک۔ یہ آخری رزق کی آخری ہچکیاں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا میرے عمر پہ اللہ فخر فرماتا ہے، مگر حضرت عمر فاروق اعظم اپنا سر زمین پہ رکھوا رہے ہیں اپنے بیٹے سے، چونکہ چاقو مارا ہے تو آپ کی آنتوں میں سے آپ نے دودھ پیا ہے، وہ خون بن کے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا میرا سر وقت قریب ہے، سر زمین پہ رکھو، نہیں رکھا۔ حضرت علی بھی ہیں، سارے صحابہ وہاں پہ اہل مدینہ موجود ہیں، حضرت علی کہہ رہے ہیں سر زمین پہ رکھو، نہیں رکھا۔ او سر زمین پہ رکھ عبداللہ، نہیں رکھا، سر زمین پہ رکھ عبداللہ نے سر زمین پہ رکھا۔ حضرت عمر نے اپنی ناک رگڑی زمین پہ اور عرض کرنے لگے مولا، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے، اگر اس وقت تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ پھر امیر المومنین سیدنا عمر کے آنسو مدینے کی مٹی میں جب گرنے لگے تو حضرت علی بے قرار ہوئے، آگے بڑھ کے بولے اے علی آپ اپنا اے عمر آپ کیوں روتے ہو؟ میں نے حضور سے سنا ہے آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے، آپ کا محل جنت میں سرخ کلر کا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میری طرف دیکھ، بس یہاں پہ غور کر، میری طرف دیکھ۔ اب میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، دن رات سفر میں رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ایسی موت ہو، تو اپنے رب سے دعا کرتا ہوں مالک مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا کر مجھے مدینے میں اپنے محبوب کے روزے کے قریب کہیں اہل بیت کے صدقے سے موت عطا کر دینا۔ دور میرا امام کہتا ہے دور کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزری، تیرے ہی قدموں میں مرے بے کس و تنہا تیرا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کا جنازہ اٹھ کے اس کے گھر آیا اسی نوجوان کا، اور پھر اس کی ماں روئی، بہنیں روئیں، بھائی مگر سب کے درد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ بھی میرا علاقہ ہے، میں یہ مثال اور جگہ بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی بتاؤں، جتنا بیچ میں آگ لگتی ہے اتنا ہی بیچ گرم ہوتا ہے۔ اب وہ رشتہ دار کہنے جلدی 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 جلدی، کوئی تو کہہ دو 10 منٹ روکو، مگر نہیں نہیں، جو بھی فون کر رہا ہے کب دفن ہوگے بھائی، میت کو کب اٹھایا جائے گا، جلدی جلدی۔ رشتہ دار عزیز، ہر رشتے میں ایک دھوکہ، ہر تعلق میں ایک فریب ہے، کس دنیا کے چکر میں لگے ہو؟ اٹھا کے لے گئے جنازہ اور پھر اس کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت زید بن ثابت مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرتے حضور کی اونٹنی بے قرار ہو رہی ہے ایک موقع پر قبیلہ بنو نجار کے قبرستان کے قریب۔ ہم نے عرض کی حضور یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو، سرکار نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے، ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، بتاتا نہیں دکھاتا۔ وہ جو مردہ ہے نا قبر ہے، اس کے اندر مردے پر عذاب ہو رہا ہے تو میری اونٹنی اس کی آواز سن کے بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جاگیردار زمیندار کی قبر کھودی گئی، بچھو نکلے، پھر اس کو بند کر کے دوسری جگہ کھودی، پھر بچھو نکلے، علماء سے پوچھا کہ تیسری جگہ کھودو، تیسری جگہ پہ بچھو، چوتھی جگہ بھی، کہا حضور اب تو 4 جگہ کھود دیا، کہا اب یہ بچھو نہیں ہے اللہ کا عذاب ہے، تم 100 جگہ بھی کھودو گے پھر بھی تمہیں ایسے۔ آپ مرنے کی تیاری نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تب بھی مریں گے، نہیں رکھتے ہیں تب بھی مریں گے، آپ غافل رہیں گے تب بھی مریں گے، اور کوئی بچا ہے جو آپ بچ جائیں گے، یہ میں نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا میرے بھائی۔ سوال یہ ہے اس کو دفن کر کے لوگ واپس لوٹے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہتا ہے مردہ دفن ہونے والا، او میرے یارو دوستو کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری، ایک رات تو میرے ساتھ گزارو۔ سوال یہ کوئی نہیں رکتا، قبریں پرانی ہو گئی انتظار کرتے کرتے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا نوجوان، جب اس کی قبر میں میرے سرکار تشریف لائے ہوں گے تو اس نے اپنی ان آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی کیسے ہمت کی ہوگی جن آنکھوں سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے۔ اللہ اللہ۔ کل ہے دیدار کا دن، آج یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے۔ پھر میرا امام تڑپا ہے اور فرمایا لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، کوش تیار ہے کیا؟ اچھا آپ بتاؤ، آپ سب مسلمان ہو، ہم سب ہیں نا، حضور کو دیکھنا چاہتے ہو، مگر اسی محفل میں اگر سرکار تشریف لے آئیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کی طرف نظر اٹھا پائیں گے؟
मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा। ये आंखें तो बर्बाद कर दी नौजवानों की इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने। इनकी तन्हाइयों को तो चाट गया, खा गया, इनकी तन्हाइयों को बर्बाद कर दिया। मैं आपसे एक बात बताऊं, कोई समंदर में ऐसी मछली, हालांकि मछलियों को की तादाद गिन सकता है, मगर कोई भी एक भी ऐसी मछली नहीं है जो भूखी हुई हो तो उसकी भूख की खबर मेरे रब को ना हो। ऐसा वो करीम है, वो मेरी तकरीर को भी सुन रहा है जैसे भी मैं कर रहा हूं, और वो आपके सुनने को भी सुन रहा है कि आप कैसे सुन रहे हैं। सवाल ये है, आप कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि जुनैद बगदादी का मुरीद मर रहा है, गौसुल आजम के दादा पीर है, इंतकाल होने वाला है, आप उसके नजदीक गए, कुरान शरीफ पढ़ा, उसने कहा कुरान से मुझे नफरत है, बंद करो। अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरान बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद हिम्मत की, बेटे कलमा पढ़ो, जैसे हम लोग कहते हैं ना कोई मरने वाला हो, चलो कलमा पढ़ो। उसने कहा कलमे से नफरत, सब कहो माज़ अल्लाह, माज़ अल्लाह, मर गया। इसी अल्फाज के साथ जुनैद बगदादी 40 दिन रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा जहन्नम में फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं। पूछा तुझे कौन सी चीज बर्बाद किया? तू तो मेरे साथ रहता था हुजूर, 3 गुनाह करता था मैं जिनकी वजह से बर्बाद हुआ। आपके इल्म में नहीं है, 3 गुनाह करता था। एक तो मैं नमाज छोड़ देता था, दूसरे में अंदर गुनाह यह था कि मैं शराब पीता था अपने दोस्तों के साथ कभी कभी, तीसरा गुनाह यह था हुजूर कि मैं आंखों का चोर था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से बस मेरा ऐसा बुरा खात्मा हुआ है कि अब अगर मेरी कोई न तो सिफारिश कर सकता है। आप कैसे मरना चाहते हैं? आप बताइए, सबसे पूछ रहा हूं। ऐसे कि तुम गाना सुन रहे हो, ऐसे कि तुम फिल्म देख रहे हो, ऐसे कि तुम्हें लोग कह रहे हैं कलमा पढ़ो तो नहीं पढ़ पा रहे हो। कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे सैयदना मौला कायनात फरमाते हैं, सुनो, फरमाते हैं मौत के वक्त तुझे कोई इबाम नहीं होना चाहिए, मरे तो सारे काम पूरे करके मरना। ऐसा ना हो कि तुझे कल की बात याद आए जब मौला अली की तलवार मारी गई, आपने इमाम हसन से कहा, ए हसन रोते क्यों? तुम्हारा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। भाई तवज्जो करो, गौर करो, ये मरना कौन सा कि आपको लोग कलमा याद दिला रहे हैं, मगर आप तो गाली बकते थे जब तकलीफ आती थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं गाली मुंह से निकल जाए। आप कलमा पढ़ के मरना चाहते हैं। सोते कितनी दफा है कलमा पढ़ के, कितनी मरतबा कलमा पढ़ के सोए हैं? आप ऐसे ही मरना चाहते हैं गुनाह करके, तो तौबा कितनी करी है आपने? कौन करता है तौबा? इसी हाल में मर गए तो बोलो क्या होगा? बताओ, पूछना चाहता हूं, कैसे मरना चाहते हैं? ऐसे कि लोग आपको कलमा याद दिलाएं, या ऐसे? बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं, इंतकाल होने वाला है, मगरिब के बाद उन पे गशी तारी हो गई, बेहोशी हो गई, कमजोरी की वजह से होश आया रात के 12 बजे, और लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? जी हुजूर मगरिब पढ़ ली, इशा नहीं पढ़ी। कहा मुझे वुजू कराओ। बड़ी मुश्किल से वुजू कराया गया, और खड़ा करो। कहा हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। कहा मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? मुझे खड़ा करो। खड़ा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लोग समझते थे ये ठहर ना पाएंगे, खड़े ना हो पाएंगे, कमजोर है, मगर जैसे ही अल्लाह अकबर कही है, न जाने कहां से ताकत आ गई। अल्लाह तकबीर उला कहते ही कहां से ताकत, आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़ी आराम, खुशू और खुजू के साथ, निहायत इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। और पूरी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर बिस्तर पे लेटे हैं। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जाए तो इस हाल में जाना कि लोग रो रहे हो और तू मुस्कुरा रहा हो, इस हाल में जाना। अब उन्होंने कहा लोगों, अगर मैंने तुम में से किसी का दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, और ये कह के कहा पढ़ो कलमा, आखिरी वक्त है मेरा, पढ़ो कलमा। अब तो 250 लोग कलमा भी पढ़ रहे हैं और रो भी रहे हैं, और इन्होंने ये कलमा पढ़ा और ये गए और वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, हुस्न में 4 चांद लग गए, मगर दुनिया को बता के गए लोगों मैं ऐसी मौत नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, बल्कि मैं लोगों को कलमा याद दिला के जा रहा हूं जिन्हें कलमा याद नहीं था। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिन्होंने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान।
میری بہنیں کیسے مرنا چاہتی ہیں, میرے بھائی کیسے مرنا چاہتے ہیں, آج یہ طے کر لیں. میں مرنا تو ہے نا, تو کیسے مرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح سے کہ لوگ تم پہ رحم کریں. فرشتہ آئے گا اور ویسے تمہاری آنکھیں, اچھا دیکھو پورا جسم یہ کام نہیں کر رہا ہے, مرتے وقت پورے جسم پہ فالج ہے, صرف یہ سر موومنٹ کر رہا ہے, صرف سامنے سے وہ فرشتہ آ رہا ہے, اور ادھر رشتہ دار بیٹھے ہیں, انہوں نے روئی لی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے گھوٹوں پہ ڈال رہے ہیں. پانی نہیں پلانا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں مرنے والے کا حلق سوکھا نہ مرے, گیلا ہو جائے بس. اے بھائی اے بھائی خاموش, اب بعد میں کرنا, میری تقریر ہو جانے دو پوری. اچھا یہ بتاؤ, حضور فرماتے ہیں وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا, شہداء کے ساتھ, جو موت کو یاد کرے گا. سبحان. تو ہم نے اس کو کیوں بھلا دیا؟ اچھا آپ کو مسلمانوں کی شادیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں دیکھ کے لگتا ہے مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں؟ ارے بولو تو صحیح, تھوڑا تو کچھ بولو بھائی. اللہ کے فضل سے آپ میں سے کوئی گونگا تو نہیں ہے؟ تو ہاں نہ میں جواب دو. آپ کو لگتا ہے آج کل کی شادیاں, جب یہ ایسے جب ہوگا نا جلسہ, تو لگے گا سارے ہی ہم دیندار, اور جیسی ہماری شادیاں ہوں گی, اوہو. ابھی نتیش کمار نے نقاب ہٹا دیا مسلمان ایک لڑکی کا, بہت غلط کیا اس نے, خراب کام کیا, گھٹیا کام کیا. مسلمان جتنے بھی فیس بک پہ نہیں, ٹھیک ہے بھائی بات صحیح ہے آپ کی, یہ جذبہ تو ہونا چاہیے, مگر سوال یہ اس نے ہٹایا, بڑی تکلیف ہوئی, اور تم نے جو اپنی عورتوں کے نقاب اتروا دیے, پھر کیا ہوا؟ جی یہ شادیاں ہیں. ایک آدمی اپنی بیوی کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جا رہا ہے, کیا مطلب؟ وہ اعلان کر رہا ہے, بے شعور لاشعوری طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دوسروں کی بیویوں کو دیکھوں گا تو اپنی بیوی بدلے میں لے کے جا رہا ہوں. تھوڑی سی بات سخت ہے, مگر بات تو صحیح ہے نا, بولو بھائی. ہاں آنے دو, محمد علی فیضی صاحب والے بنائے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ آپ لوگ رسالت, بیٹھے رہیں. نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان قاری محمد علی صاحب قلعہ فیضی, قاری محمد علی صاحب قلعہ فیضی براؤں شریف, علماء اہل سنت. بیٹھ جاؤ. آپ ہی کے بیٹھنے کا انتظام ہو رہا ہے. میں نے 10-5 منٹ اور بولنا ہے, پھر آپ نے محمد علی بھائی کو ہی سننا. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ نے آپ کو دونوں ہاتھ دیے, دونوں ہاتھ یا رسول اللہ. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بہترین قاری بھی ہے. جی بے شک. دوسرے ملکوں میں بھی یہ قرآن شریف کے کمپٹیشن میں حصہ لے چکے ہیں, اور بہت کم لوگوں کو یہی پتا ہوگا یہ اچھے انسان بھی ہیں. جی بے شک. کیونکہ یہ باتیں کم لوگوں کو خبر ہوتی ہیں, باقی تو سب لوگ خبر کر لیتے ہیں. بدگمانیوں کا جو بازار ہے اس کی بڑی بکری چل رہی ہے آج, اور جو حسن زن ہے وہ تو تقریباً ختم ہی ہے. حالانکہ بدگمانی کرنے کے لیے ایک پروف ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور کسی کے ساتھ حسن زن رکھنے کے لیے کسی پروف کی ضرورت نہیں. دیکھو اچھے لوگ تو شیطان کے اندر بھی اچھا ہی نکال لیتے ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ ہر بات مثبتی کہتے تھے, منفی بات نہیں کہتے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی مثبت باتیں کرتے ہیں, ابلیس کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے مسکرائے اور تھوڑی دیر سوچ کے بولے, سنو وہ ہے تو بڑا بدبخت مگر بڑا ہی محنتی ہے, جس کے پیچھے لگ جائے آخر تک چھوڑتا نہیں پیچھے. کیا مثبت بات ہے, صحیح بات نکال لی نا پہلو.
میں اس کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میں سید ہوں۔ اگر کوئی ایسا نوجوان وعدہ کرے کہ میں جب شادی کروں گا تو بنا جہیز کے کروں گا، کوئی جہیز نہیں لوں گا، کوئی پوچھے کیوں تو وہ کہے اس وجہ سے کہ مجھے جہیز لینا پسند نہیں، چونکہ یہ میرے نبی پاک کو پسند نہیں۔ جہیز مانگنا رشوت ہے، اور رشوت مانگنا رشوت حرام ہے۔ میری طرف دیکھو، لوگ اس سے کہے کیوں کہ اس وجہ سے مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اپنے مصطفیٰ کریم سے چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ کے چلے گئے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید شباہت میں صاحب قبلہ۔ اور سنو، میں اب تم سے کرنے لگا ہوں پیشن گوئی، سنو میری بات۔ اگر تمہاری بچیاں 5 سال کی اگر جینز پہنیں گی تو بڑے ہو کے دنیا کی کوئی طاقت ان کو اسلامی لباس نہیں پہنا سکتی۔ بے شک، بہت اچھا جملہ۔ اور سنو، 2 ہی طرح کی لڑکیاں ہیں مسلمانوں میں، تیسری کوئی نہیں ہے۔ 2 قسم کی، 2 ویرائٹی۔ ایک تو وہ ہے پردہ کرے گی نہیں، موت میں جائے پھر بھی اسے ہلکا سا لائٹ میک اپ چاہیے، وہ جب جائے گی شادی میں تب بے پردہ، جھگڑا، فاتحہ میں بے پردہ، بازار میں بے پردہ۔ تو وہ کہیں گی میں حجاب نہیں اتاریں گے، کہ تم پھر امتحان نہیں دے سکتی، تو اٹھا کے وہ امتحان کے پرچے اس کے منہ پہ مار کے کہتی ہے لے رکھ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئی، مدینے والے سرکار کو راضی کرنے دنیا میں آئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو، یہ جو غیر مسلموں کی بائکوں پہ بیٹھنے لگی یہ مسلمان بچی ہیں؟ سبحان اللہ، جلدی بولو۔ گھر ہے عورت سے، پردہ کرے۔ فرمائے یہ فرمائے یہ بھی اس میں ہے، مگر تم میرے مقصد کو، حضرت علی کہتے ہیں ایسے ہی کچھ میرے دماغ میں ہی مفہوم تھے تو میں نے بیان نہیں کیے۔ میرا گھر بالکل مسجد کے برابر میں اپنے دروازے میں گیا، میں نے جا کے پوچھا اے سیدہ، اے طیبہ، اے طاہرہ، اے خاتون جنت، بتائیں نا خیر النساء کون ہے، بہترین عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ باب العلم ہیں، آپ ارشاد فرمائیں، آپ بتائیں۔ کہا نہیں آپ سیدۃ النساء ہیں، آپ بتائیں۔ کہتے انہوں نے مسکرا کے فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضرت علی تشریف لے کر کے آئے اور عرض کی بات چلی رہی تھی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ حضور نے میری طرف دیکھا، مسکرائے، فرمایا بولو علی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ حضور مسکرائے، فرمایا بات بالکل صحیح ہے علی، مگر تیری نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بھائی بعد میں ریکارڈنگ سن لینا, ویسے سن لینا, کوئی توجہ ہے آپ کی نہیں؟ ادھر دیکھو, یہ میں کہہ رہا ہوں نا, موبائل کا میں نے سب سے پہلے ہی ذکر کیا. میری آخری باتیں ہیں, میں نے پھر ختم ہو جانا. مولانا ہم نے قاری محمد علی فیضی صاحب کو آپ نے بھی سننا ہے, میں نے بھی سننا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 11 لاکھ لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئی. آپ نے کبھی اس پہ سوچا, غور کیا؟ کوئی وجہ تو ہے. اصل میں وہ مسلمان صحیح معنوں میں تھے. قاری صاحب میں اللہ کا شکر ہے, آپ سب جانتے ہیں میں سید ہوں, تو مجھے خبر بھی ہے کہ مگر پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں کسی فلسطینی لڑکی کا جوتا اگر مل جائے تو میرے سینے پر مرنے سے پہلے, مٹی دینے سے پہلے رکھ دیا جائے, تاکہ اللہ مجھے اس بابرکت جوتے کی برکت سے بخش دے میرے گناہوں کو. جنہوں نے یہ بیان دیا ہے جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں, پھر برقع ہوتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں. اس نے کہا برقع اور کے تو کیوں سوتے, آپ کیوں سوتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ جب اسرائیل بم گراتا ہے تو گھر ملبے بن جاتے ہیں, ملبوں میں سے صبح کو لاشیں نکلتی ہیں. ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن حضور سے ملاقات ہو, آمنہ کے لال سے. تو ہم عرض کر دیں, اے اللہ کے رسول, ہمارے بچے 20 سے 25 ہزار جو 10 سال سے 1 سال کی عمر کے درمیان تھے, وہ بھوک سے مرے, ان کو کھانا نہیں ملا. ہمارے جوانوں کو, ہمارے مردوں کو کفن نہیں ملا, مگر کسی ایک لڑکی نے بھی کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے نہ کہا کہ مجھے بچا لے, میں یہودن بننے کے لیے تیار ہوں. نہیں, اس نے یہی کہا. 70 سے 80 ہزار لوگ شہید ہوئے یہی کہتے ہوئے, اے آمنہ کے لال, جب تک جان رہے گی تیری مسجد اقصی پہ قربان رہے گی. ایک بار اور فلسطین سے ایک بار اور یسرب سے فلسطین کو آ, راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا. سوال یہ ہے, سیدنا مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے, میں اپنی دلہن کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں رو بھی رہا ہوں پہلی ملاقات پر. حالانکہ اللہ نے اتنا حسین جوڑا نبیوں کے بعد کسی کا نہیں بنایا جیسا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے. سیدنا مولا علی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا, تو وہ مجھ سے بولی آپ روتے ہیں کہ آپ کو شادی سے اعتراض تھا؟ میں نے کہا نہیں, یہ تو میرے اوپر کرم ہے. آپ نے لکھا تو روتی کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر, آپ کے علم اور بردباری کو دیکھ کر, کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ہیں, مگر چہرے پہ آپ کے کوئی شکن نہیں, زبان پہ کوئی شکوہ نہیں. جب بھی کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جوڑی نئے کپڑے پہنے. میں دیکھ رہا ہوں دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی دلہن بنی ہے, اور جس کپڑے میں دلہن بنی ہے اس میں 17 احمد ہیں, مگر حضور کی بیٹی کو کوئی شکایت نہیں, کوئی شکوہ نہیں. کہتے ہیں وہ آگے بڑھی, میرا ہاتھ پکڑا بڑے باپ کی بڑی بیٹی نے, اور فرمایا میرے سردار بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے جب مجھے بچپن سے پالا اور جب رخصت کیا تو فرمایا فاطمہ, اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ سجدے سے راضی. اللہ میری بہنیں سن رہی ہوں, میں اے بھائی بات نہ کرو, بڑی مہربانی, آپ پیر نیچے کر لو, بڑی آپ کی مہربانی. میں آپ سے بڑے, میں آپ کا خادم, آپ کا غلام, آپ کا سے گزارش کر رہا ہوں, بات میں خدا کے لیے انسان کے بچے بن جائیں, کامیاب ہو جائیں. توجہ کر رہا ہوں آپ سے, انسان بننے میں بڑی دیر لگتی ہے. غالب نے کہا تھا گرچہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. انسان بننا بڑا مشکل کام ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ جب تجھے اچھی باتیں تیرے دل پہ اثر نہ کریں تو پھر اچھی باتوں کا کوئی اس میں دوش نہیں ہے. پھر جتنی بھی کمی ہے تیرے دل کی ہے, پھر تو توبہ کر, اپنے دل کو بدل. میری لاس بات آخری یہ ہے, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, اپنی بہنوں کو سمجھاؤ, اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ وہ سیدہ خاتون جنت کو فالو کریں. ان بمبئی کی ناچنے والی عورتوں کو فالو نہ کریں جنہوں نے ان کی آستینیں عادی کروا دی, جنہوں نے ان کے جسم پر لباس ٹائٹ کروا دیے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, میری طرف دیکھو, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو عورتیں ہیں وہ کراچی کی بدبخت بدترین
وہ بدباطن عورتیں جنہوں نے پوری دنیا میں بے حیائی کو فروغ دیا ہے, جنہیں پورا اسپانسر, پورا فائنانس جسے یہودی کر رہے ہیں. یہودیوں نے کہا تھا او صلاح الدین ہم تمہاری عورتوں کی حیا چھین لیں گے تاکہ تیری طرح حیادار بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں. انہوں نے کر بھی دیا. میں کہتا ہوں میری بہنوں, تمہیں اب دو آپشن ہے تمہارے پاس. ایک آپشن وہ ہے بے حیائی کے ساتھ, بے غیرتی کے ساتھ, وہ فٹنگ کے لباس کے ساتھ بمبئی کی عورتوں کی نقل کرو تو انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گی. اور ایک آپشن یہ ہے کہ اگر پردہ کرو گی, اگر نماز پڑھو گی تو قیامت کے دن نبی کی بیٹی تمہیں اکیلی نہیں جائیں گی, تمہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ. بات ختم ہو گئی اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کبھی کروں گا, مگر یہ ایک پیغام جو مجھے آپ نے پہنچانا ہے اور یہ آخری بات جو میں آپ سے کروں, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو سمجھاؤ وہ پردے میں آئیں. براتوں میں دوپٹے لے کے شادیوں میں تاکہ لوگوں کو لگے, جب عورتیں کہیں کیوں دوپٹہ کیوں دے رہے ہو تو کہہ دو اس وجہ سے کہ میرے نبی کا تمہیں پردے کے لیے. خدا کی قسم شادیوں میں تبدیلیاں آ جائیں گی. تم ایسی شادیاں خراب ہے. آخری بات میری یہ ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہے تو ان کی قدر کرو. چونکہ میں نے کہا تھا میں نے ایک ہی گھنٹہ پڑھا اور مجھے اگر 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو گئے تو میں پوچھا تھا. اگر آخری بات ماں باپ جیسے زندہ ہے نا تو پھر ان کی قدر کرو. ماں باپ جب چلے جائیں گے نا تو پھر کوئی رویا کرو. ماں ہوتی. ایک آخری بات میری یہ ہے, آپ اعلیٰ حضرت کو کئی جہت سے جانتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں ٹھیک سے, تو اعلیٰ حضرت کو اللہ اس کے رسول جانتے. چونکہ معجزہ تو سمجھ میں نہیں آتا, مگر اتنا ضرور میں نے سمجھا ہے, مدینے میں رہ کر میں نے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اپنی استطاعت. اعلیٰ حضرت نے ایک حج کیا اپنی امی کے ساتھ, تو وہ آپ گئے تھے. جب مجھے یاد آ رہا ہے تو بیان کر دیتا ہوں, یہ واقعہ یاد ہی آ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بھائی میرے محمد علی بھائی, یہ ہمارے قاری یوسف صاحب, یہ سب ہمارے رحم کرم فرمانے والے کرم فرما لوگ ہیں. یہ سارے قاری طاہر صاحب, یہ سب بزرگ لوگ ہیں. تو آپ کا خاتمہ کی بات کریں. آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے, کچھ مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بیوی اپنی جگہ اور ماں کے سامنے کون سی جگہ بنائی ہے بیوی. تو پتہ چلا یہ حضرت جو ہے نا وہ گرفتار ہے. ڈرتے ہیں کچھ لوگ, اتنے ڈرتے ہیں اپنی بیویوں سے, اپنی امی کو سے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے, اور اپنی امی بیوی کی امی سے کہتے ہیں امی جان, اور اپنے باپ سے باپ نہیں کہتے, اور بیوی کے باپ سے ابا کہتے ہیں. ابھی جس کا خود کا ابا زندہ ہو تو دوسروں کو ابا بناتا ہے. جاہل ہے, دماغ خراب ہے. یہ کون سی بات کر لی تم نے, یہ اور پاگل بن گئے, دماغ خراب ہو گیا. ہمیں سمجھا رہے ہو, ہمیں سمجھا رہے ہو, تم ہو کیا بھائی, تم کیا سمجھاؤ گے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری زندگی میں کس کا حق ہے, اور میں ماں کا. کس کا بولو, پہلی مرتبہ کیا فرمایا, دوسری مرتبہ ماں کا. پھر پوچھنے والے نے پوچھا شاید تیسری مرتبہ نام لیتے کسی اور کا, فرمایا ماں کا. سبحان اللہ. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا باپ کا. بات ختم. بیوی اگر مر جائے تو اس آدمی کو تو بیوی مل سکتی ہے, مگر اس کے جو بچے ہیں ان کو دوسری ماں نہیں مل سکتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بھائی حج پہ جا رہے ہیں, یہ دوسرا حج ہے قاری صاحب. اعلیٰ حضرت اب جا رہے ہیں اور وہ چھوڑنے, اب یہاں سے جھانسی بندہ جائے گا پیدل یا گھوڑا گاڑی سے تو 15 دن تو لگیں گے نا. پہلے کے زمانے میں اتنے اچھے راستے بھی نہیں تھے, کوئی ایسے راستے تھے, راستے میں لوٹ بھی لیتے تھے, سب کچھ تھا. لٹتے ہیں, مارے جاتے ہیں, یوں ہی سنا کی ہے, ہر بار کی ہم کہ حیرت حجر کی ہے, ہم کو
وہ تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے اور ہیلے بہانے والے کو یہ راہ ڈر کی ہے. امام اہل سنت بریلی سے اپنے بھائی کو چھوڑنے گئے. پہلا حج آپ کر چکے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, اور صرف بھائی کو سی آف کرنے کے لیے زوار مدینہ بن کے گئے. اور آپ جو ہے نا وہ بریلی سے نکلے, 15 12 13 دن لگے, جھانسی پہنچے. آپ اپنے بھائی کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور بھائی ٹرین میں جیسے بیٹھے ویسے ہی اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آئی. علامہ ضیاء الدین مدنی علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نعت کا یہ مصرع گنگنایا, گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر, چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر, وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس, رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر. یہ شعر کہا ہے امام کی آنکھیں سابن بھادو کی طرح برسنے لگی. مدینے کے عاشق کو حضور کا گنبد یاد آیا ہے, مدینے کے عاشق کو حضور کی گلیاں یاد آئی ہیں. اور پھر یہ شعر کہا, لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں, ارے خدا نہ کرے. بھائی سے کہا میں بھی جانے والا ہوں, روتے کیوں ہے, کب میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی حج کرنے جاؤں گا. کہا تو چلو, نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت, نہ تو اس زمانے میں کسی اور بات کی ضرورت, نہ کسی ویزے کی ضرورت, آپ چلے اور بس یہ مین سفر تو ہو گیا. چونکہ سختی کا سفر تو یہی تھا نا, اب تو ٹرین کا سفر ہے, پھر اس کے بعد پانی کا جہاد, پھر جدہ سے مکہ شریف, مکے سے مدینہ شریف, تو مین سفر تو کر چکے ہیں, آپ چلیے. پر میں نہیں, واپس بریلی جاؤں گا. محمد رضا صاحب نے پوچھا کیوں بھائی بریلی کیوں جائیں گے, بریلی تو الٹا جا رہے ہیں آپ. نہیں میرے بھائی, بات یہ ہے بریلی اس وجہ سے جاؤں گا کہ میں امی سے اجازت لے کے نہیں آیا. ارے میرے بھائی کس سے اجازت لے کے نہیں آیا ہوں, ماں سے. اور بریلی کا امام اس کا وقت اس قدر قیمتی, انجمن اسلامیہ لاہور میں کا جواب نہیں دے رہے. آپ جواب میں لکھا کہ آپ آؤ, آ کر کے میرے ساتھ 24 گھنٹے رہو, اگر میں 2 گھنٹے سونے کے علاوہ اپنا کوئی ذاتی کام کر لینا. اتنا وقت ان کا قیمتی ہے, ہر وقت دین کا کام کرنے والے انسان. مگر واپس آئے اور جیسے بریلی پہنچے تو ماں کے خواب سامنے 2 زانو گئے, اور جیسے یہ زانو ہو کے بیٹھے ماں کے پاس بیٹھے, آ گئے جی آگے چھوڑ آئے, رونے لگے. تو بیٹے سے بیٹھ کے روتے کیوں, کہہ کے اماں چھوڑ کر مگر لوگوں کے ماں نے کہا پھر واپس کیوں نہیں سفر کو کرنا. ماں آپ کی اجازت ہے میرے لال, میرے بیٹے, آپ کی بغیر اجازت میری حاضری میرے سرکار میری حاضری قبول. وہ یار ماں کا دل کرتا ہوں, جہاں میرے بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں. پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہ میرے بیٹے کے حق کو قبول کرنا. پھر دعا کی, یا رسول اللہ میرا بیٹا احمد رضا آ رہا ہے, اس کی حاضری قبول فرمائیے گا. امام نے پھر لکھا, شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. سب پڑھو میرے ساتھ, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. سب پڑھو, ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر 2 پہر کی ہے. حج گئے, منا گئے, طواف کیا, آپ نے مزدلفہ گئے, آپ عرفات گئے, آپ نے رمی کی, اور پھر آپ حرم میں آخری طواف کرنے آئے. تو یہ شعر کہنے لگے, اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, پھر کہنے لگے کہ کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے, مجھ کو بھی لے چلو, یہ تمنا حجر کی ہے. آغوش شوق کھولے ہے جس کے لیے حتیم, وہ مڑ کے دیکھتے نہیں, یہ دھن کدھر کی ہے. برسا کہ جانے والوں پر رحمت کروں نثار, ابر کرم سے عرض یہ میزاب زر کی ہے. اور پھر مدینے کی طرف چلے, مدینے کی گلی گلی میں شور ہو گیا, بریلی کا عاشق آ رہا ہے, احمد رضا آ رہا ہے, میرا امام, میرے امام عشق و محبت. اللہ اکبر. بریلی سے مدینے پہنچے. شیخ سرہندی کبھی مدینے نہیں گئے, مجدد فسانی کبھی اقبال بھی مدینے نہیں گیا. وہ کہتے تھے ہم حضور کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں, مگر امام گئے تو ہم گناہگاروں کے لیے راستہ بھی نکالا. اور یہ شعر کہا, تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤں کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے. سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں, ہم کو تو بس تمیز یہی بھی گھر کی ہے. منگیں گے مانگے جائیں گے,
پائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, منگتا کہا تو ہی داتا کی دین تھی. دوری قبور و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے, اور اب لبوں ہے آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آسی بھی ہے چہیتے یہ طیبہ ہے زاہد, مکہ نہیں کہ جہاں یہاں خیر و شر کی ہے. اللہ اکبر. اب ذرا توجہ کریں, امام عشق و محبت کے دھرنے پہ بیٹھے. یا رسول اللہ میں نے آپ کا گنبد تو پہلے بھی دیکھا تھا, مگر آپ کو جب تک نہیں دیکھوں گا میں آپ یہاں سے جاؤں گا نہیں, کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں. محبت بھرا دھرنا دے دیا اور عرض کرنے لگے اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. پھر میرے امام عشق و محبت نے سیدی اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ بہت دیر ہو گئی, جب دیدار نہ ہوا تو پھر دل تڑپا اور یہ کلام لکھا, وہ سوئے لال ازہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب یہ عاجزی کی حدوں کو پہنچے تو مدینے والے نے اپنا پردہ ہٹایا. احمد رضا کو جلوہ جب دیکھا تو پکار اٹھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے بھائیوں میرے دوستوں, اگر ماں دعا کر دے تو مدینے کا بھی دیدار ہوتا ہے اور مدینے والے کا بھی دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شواہد میاں صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. ماں کی دعائیں لے لینا, آخری بات مل گئی. ماں دعا کر دے تو ایسے لگتی جیسے نبیوں کی. میں اللہ کا شکر ہے 3-4 بار جاتا ہوں مدینہ شریف, 3 بار تو چلے گئے ایک ساتھ. تو میں اپنی امی کے ساتھ گیا تھا 2017 میں, تو واپسی ہو رہی تھی تو مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا. پھر کے گلی کی ٹھوکرے سے اور فرماتے ہیں کہ بار نہ کہ حبیب کو کام کی موت کی طرح ہوتی ہے مدینے سے. تو میں نے یہ بھی اس کا دعا کرنا ہے, مجھے حضور سال دعا کرتے ہیں. پہلے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دعا کرنا, پھر میں نے ان سے سوال کیا تو ان دعا کرنا ہے سوال, اور انہوں نے حضور کی گنبد کی طرف ہاتھ اٹھایا اس کی میرے پروردگار میرے بیٹے کو تو ہر سال بنانا مجھ پہ. اور پھر یہ بھی دعا کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کے ساتھ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اور تو کوئی اپنی ایسی مٹی نہیں ہے جو یاد ہو, مگر اللہ کی وجہ سے ایک ملکی اللہ کا شکر ہے, مجھے یقین ہے اللہ مجھے بخشے گا اس کی رحمت سے. تو میری ماں اور باپ کو ہمارے قاری یوسف صاحب کے لیے قریب میں یقین کرنا لگتا ہے بیٹھے اپنی ماں, میں ان کے ساتھ ہوتا تھا, میں دیکھتا ہوں یہ جہاں پہنچتے تھے تو ہر 1 گھنٹے کے بعد خبر دیتے تھے نہیں ابھی ہے نا, دیواریں چھوٹی ہوتی لیکن پردہ ہوتا, تعلیم کی ایجاز سے پہلے جب تک ماتھا چون کے رخصت کرنے کا بھی ذمہ دروازے ماں باپ ہوتے ہیں تو زندگی رونق والا, ماں باپ چلے جائیں تو ساری رونقیں چھین جاتی. وہ گھر خوبصورت ہونے کے باوجود بدصورت ہو جاتا ہے. اس میں ماں باپ بس آخری بات آپ سے نہیں کرنی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنی موت کی اپنے مجھ سے کرتے ہیں توبہ کیا کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دادی کے پاس آئے, لیکن میرے بچے مجھے کوئی دے دے گا, میری تجھ پہ بہت دور سے نظر ہے, تو ایک رات میرے ساتھ کرنا جسم بیچنے چلی گئی. بچے روئے, اماں کچھ نہیں, بے ہوش ہو گئی تھے بچے. تو پھر اس کے پاس گئی, جب تیرا دل چاہے کر لینا, میں مجبور ہوں, میرے بچے مر جائیں گے, تو دے دے. وہ کھلا پلا کے پھر گئی, رات کا وقت تھا, دروازہ بند ہوا, وہ آگے گیا اور اس نے اس کے پاس ہاتھ لگانا چاہا, وہ کانپ رہی تھی. قریب گئے تو اس نے ہاتھ جیسے لگایا, آنسو نکل گئے. روٹی کیوں مجھے پیسے نہیں ملے, اب پیسے سب کچھ نہیں ہوتا, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کیا مطلب, اگر میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, پھر جسم بیچ لیا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے. اس سے یہی کہہ رہی ہوں, تو مالک گواہ ہے اپنی بندی کا کہ تیری بندی نے پوری زندگی تیری مرضی سے گزار دی, کبھی زنا نہیں کیا, اگر آج
اگر میرے بچے نہیں پیدا ہوتے تو میں کبھی ایسا نہ کرتی. یہ روئی اور رو کے جب اس کے آنسو گرے, کبھی کبھی آنسو ہوتے کسی کے ہیں, دل کسی کا دھو جاتے ہیں. وہ روئی, اس کا دل دھل گیا, بولے جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, یہ لے پیسے. وہ تو چلی گئی, سجدے میں جا کے میرا مالک دیکھ رہا تھا, آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگا. میں نے تو کتنی عورتوں کی عزت لوٹی ہے, میرے جیسا کمیل بدکار کوئی نہیں, اور جیسا رحیم بھی تو کوئی نہیں. پھر وہ رو رو کے سو گیا. صبح کو دروازہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا, کون؟ سامنے جو بزرگ کھڑے تھے, انہوں نے اپنا تعارف کرایا, میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. لیکن مجھے سلام نہیں بھیجے گا, اللہ میں بدکار ہوں, میں نے بہت سیاکار ہوں, میں نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں, مجھے اللہ سلام نہیں کہتا. موسیٰ علیہ السلام, کوئی نیکی تو نے کی ہے؟ کہنے لگا ہاں, رات میں نے ایک عورت کو چھوڑ دیا تھا, پھر میں رویا تھا. کتنا رویا تھا کہ میری آنکھوں کے آنسو ڈھلک کے کام. موسیٰ علیہ السلام, اللہ فرماتا ہے میرے بندے سے کہنا موسیٰ اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں, اس کے آنسو قبول کر دیے. سبحان اللہ. اب ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہوں نوجوانوں میں اور جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے نیچے ہاتھ جو جان دے سکتے ہیں, خود بھی کر سکتے ہیں. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا. کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں, رات سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ کوئی اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائے. جو داڑھی رکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں, وہ اس محفل میں داڑھی رکھاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جائیں. پیچھے سے آگے سے کھڑے ہو جائیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرخیز ہے ساتھی. ذرا کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لو. اور ادھر کون تھے دو لوگ؟ کھڑے ہو جاؤ, جب میں بٹھا لوں تب بیٹھنا ہے. 2 منٹ کی بات ہے. جو داڑھی رکھائے ہاتھ اوپر کر لیں, کھڑے ہو کے. جو پوری داڑھی رکھائے کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں. جو پوری داڑھی رکھائے وہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کر لیں. بیچ میں سے کون ہے عاشق رسول؟ ہے کوئی سنت رسول والا جو کھڑا ہو جائے؟ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو. بگڑی ہوئی خراب لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی ہے. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا جملہ ہے سید صاحب. کوئی عاشق رسول ہے اور اس محفل رسول میں؟ کوئی دیوانہ میرے سرکار کا؟ کوئی آگے پیچھے سے؟ یہ ماشاءاللہ 4 ہو گئے. میری بخشش کے لیے تو ایک ہی کافی ہے, مگر یہ تو 4 ہو گئے, 5 ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ اس سب کا ثواب ہمارے حاجی نوشے صاحب کو اللہ عطا کرے, اور اس مدرسے کو اللہ ترقی عطا کرے. دستار بھی ہونی ہے ابھی, اور محمد علی فیضی بھائی پڑھیں گے, پھر دستار ہوگی انشاءاللہ. آپ سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی عاشق رسول ہے؟ کوئی اور ہے؟ کوئی دمیر کا عاشق؟ آپ بیٹھ جاؤ بیٹھے, آپ کو پہلے سے بیٹھے, تھوڑا سمجھ لو بات کو پہلے. کوئی عاشق رسول ہے؟ پیچھے نوجوان پیچھے ہے کوئی؟ ہاتھ اوپر کرو. آگے آؤ, آگے آؤ, تھوڑا سا آگے آؤ. ماشاءاللہ تھوڑا سا کنجسٹڈ ہے, جگہ تھوڑی کم ہے, لوگ زیادہ ہیں, یہ مسئلہ ہے. یہی حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں. کوئی اور عاشق رسول ہے محفل میں بیچ میں سے کبھی کوئی؟ دیکھو میں کوئی کمزور مبلغ نہیں ہوں, میں نے کوئی ناراض نہیں ہو جانا. اس مؤذن اس ڈر سے کوئی اذان پڑھنا نہیں چھوڑے گا کہ نمازی نہیں آ رہا. اس کو تو اذان پڑھنی ہے, کیا کہنے ہیں, اس کا ثواب اذان پڑھنے پر ہے. بہت اچھا. نمازی بلانا اس کا کام. داڑھی کٹانا مڈانا ایک ہی برابر ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھانے والا کوئی عاشق رسول اور ہے اس محفل میں؟ یہ 5 تو ہو گئے. کوئی اور ہے؟ کوئی دیوانہ ہے اس محفل میں؟ ماشاءاللہ ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو بے عزتی ہو جائے گی؟ میں نے کہا میری عزت ہی کیا ہے, عزت اس دن ہوگی جس دن ایمان پہ مروں گا. اس کے علاوہ میں کسی بات کو عزت مانتا ہی نہیں. یہ کون سی بات ہو گئی؟ بے بجے کی بات ہے, لوگ بے بجے میں اس وجہ سے. تو انشاءاللہ داڑھی رکھاؤ گے بھائی ہیں انشاءاللہ؟ ادھر پیچھے والے وعدہ کرو انشاءاللہ پوری رکھاؤ گے داڑھی انشاءاللہ؟ پیچھے کھڑے ہیں ماشاءاللہ. چلو 5 لوگوں پہ بیٹھ جائیں. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. کیا ہے بولو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اصل میں ہمارے یہاں کی تقریر لوگ بہت اچھا سنتے ہیں, مگر ہم مجھ سے شکایت کرتے ہیں بھائی آپ ادھر آتے نہیں. میں تقریر سنتے ہیں, گاڑی کی بات آتی ہے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے, ورنہ یہ سب گواہ ہیں. محمد علی بھائی بتائیں گے 100 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, 100 لوگ اللہ کا فضل سے. کیونکہ یہ ہمارے یہاں ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو ساری یہ جلسے مذاق نہیں ہے, یہ دین اپنی زندگی بدلنے کے جلسے ہیں, دین کو مضبوط کرنے کے جلسے. آپ آرام سے بیٹھے, تشریف رکھیں, میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ. ایک بات اور لے لوں پہلے,
ماں باپ کس کس کے زندہ ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. کسی ایک کی زندہ ہے ہاتھ اٹھاؤ. جس کی زندہ ہو وعدہ کرو انشاءاللہ جاؤ گے تو ماں کے قدم چومو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ہیں چومیں گے ماں کے جا کے قدم؟ جب وہ پوچھے کیوں ایسا کیوں کر رہا ہے تو کہہ دینا حضور کے جلسے سے آیا ہوں اور یہ میرے حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں میرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مدرسے کا ساتھ دیں. یہ ہمارے مفتی عطاء المصطفیٰ صاحب یہ مفتی بھی ہیں اور نیک انسان بھی ہیں. اللہ کا فضل ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. نیک انسان ہے. ان کا آپ ساتھ دیجیے اور یہ نیک انسان ہے. میں ان کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو سارے امراض سے شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی. توبہ کریں. استغفر اللہ باتوں میں بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان. میں اسی نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. برکتیں عطا فرمائے. اب آپ قاری محمد علی فیضی صاحب کو سنیں گے جو ہندوستان کے اس وقت کے بہت